السلام علیکم، میں امداد صبح روز سزائیں، ترانے، جلسے، نعرے بازی، الزامات، چیلنجز، بھرپور الیکشن کمپین جو ہے وہ جاری ہے اور آخری 2 دن ہیں انتخابی مہم کے۔ کون کہاں پہنچا، کس کو کہاں جانا چاہیے تھا اور نہیں گیا، بلوچستان کو کیوں نظر انداز کیا گیا، سندھ کی طرف مستقبل کے وزیر اعظم یا متوقع وزیر اعظم یا وزیر اعظم کے امیدوار دوسرے بڑے صوبے کیوں نہیں گئے، کیوں انہوں نے اپنا پورا کا پورا فوکس پنجاب پر رکھا اور کون سی پولیٹیکل پارٹی نے چاروں صوبوں پر زور دیا، کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ صرف ایک صوبے تک محدود رہی انتخابی مہم کے دوران۔ اب جب یہ الیکشن مہم اپنے اختتام کو ہے، کل اور پرسوں آخری دن ہے 2، اس کے بعد ختم ہو جائے گی الیکشن مہم اور اس کے بعد سب تیاری کریں گے پولنگ ڈے کی، تو اس وقت جب حساب کتاب لگا رہے ہیں تو پھر یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس میں جو کس نے سب سے زیادہ علاقوں کو وزٹ کیا ہے، سب سے زیادہ لوگوں تک اپروچ کیا، سب سے زیادہ ملک کے علاقوں تک گیا اور کون ایک علاقے تک محدود رہا، تو وہ حساب کتاب کرنے میں ذرا آسانی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کو عمران خان صاحب کے زومبیز نے گھیر لیا لندن میں۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کون سی تربیت ہے جو یہ کروا رہی ہے ان لوگوں سے؟ ظاہر زومبیز کا مطلب ہے کہ وہ روبوٹ ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہے، ان کو جو بتایا جاتا ہے، ان کا جو پروگرامنگ کی جاتی ہے وہ پروگرامنگ کے مطابق چلتے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو نے جو چیلنج کیا تھا مناظرے کا، وہ چیلنج ختم ہو گیا، موازنہ ہو گیا۔ کراچی کی بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی بلاول بھٹو نے جو چیلنج دیا تھا وہ چیلنج اب کراچی نے بتا دیا کہ جی بلاول بھٹو کا چیلنج غلط تھا۔ یعنی بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ آئیں مناظرہ کریں میرے ساتھ، میری گورننس پر، آپ کی گورننس پر، میرے منشور پر، آپ کے منشور پر، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی بلاول بھٹو نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج کیوں کر رہے ہیں، معائنے کی دعوت دے دیں، معائنے کا معائنہ بھی ہو جائے گا اور موازنے کا موازنہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایشوز ہیں، اور اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے کیونکہ انتخابات کو لے کر کل سے ایک تناؤ کسی کیفیت، ایک تنازعہ چل رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار بلاول بھٹو کے سامنے N127 میں تگڑے امیدوار ہیں، مضبوط امیدوار ہیں۔ سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عطا تارڑ جو ہے وہ جیت رہے ہیں، سرویز جس سے بات کرو وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جیتیں گے، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے۔ اور پھر مسلم لیگ نون کے کچھ دوست جو ہیں وہ جو خاموشی کے ساتھ ایک بات بتائی جاتی ہے، دیکھیں جی پوزیشن ہماری مضبوط ہے، ہم جیتیں گے، سرویز سارے کے سارے ہمارے حق میں، لیکن بلاول کو جتوایا جائے گا، یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال تو N127 میں کل عطا تارڑ صاحب جو ہیں، میاں مصباح الرحمان جو ایک صوبائی حلقہ ہے N127 کے نیچے، وہاں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے دفتر پہ مارا تھا چھاپا، پرائیویٹ چھاپا عطا تارڑ صاحب نے، اور وہاں سے ان کے کچھ لوگوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، تھانے جا کر بند کروا دیا تھا اس الزام کے تحت کہ یہ پیسے بانٹ رہے تھے، لوگوں کے شناختی کارڈ لے کر اور ان کو پاک مقدس کتابات ان کے سامنے رکھ کے ان سے حلف لے رہے تھے کہ جی وہ ووٹ بلاول بھٹو کو دیں گے۔ لہذا عطا تارڑ خود ہی قانون بن گئے، انہوں نے چک کے جا کے تھانے سٹا لوگوں کو ڈال دیا تھانے میں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ عطا تارڑ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اگر کوئی غلط کام ہو رہا تھا تو وہاں سے ویڈیوز بنوا لیتے، اپروچ کرتے الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ اب عطا تارڑ کے گلے پڑ گیا معاملہ۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر لے جانا، پھر ان سے وہ جو ایکوپمنٹس تھے، وہ ٹیبلٹس وغیرہ، وہ ان کے اٹھا کے لے جانا، یہ براہ راست ایک مقدمہ بنتا ہے ہیریسمنٹ کا اور اغوا کا۔ ظاہر ہے عطا تارڑ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عطا تارڑ کا الزام غلط ہے، لیکن یہ جو کیا انہوں نے وہ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے، کیونکہ پیسے تقسیم کرنے کی ویڈیو ان کے پاس یا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، چند شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں ہیں اور باقی انہوں نے نکالا کہ جی یاسین قرآن پڑھا ہوا ہے اور یہ پڑھا وہ پڑھا ہوا، یہ جا کر انہوں نے تھانے میں دکھا دیا تھا۔ آج پیپلز پارٹی نے اس پر پریس کانفرنس کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو شیلا رضا صاحبہ ہیں، انہوں نے علی بدر بلاول بھٹو کے جو ترجمان ہیں اور بیرسٹر عامر، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہی الزامات لگائے جو میں بات کر رہا ہوں۔ اور جو اپنے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو دوسری کارروائی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سینیٹر تاج حیدر جو پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے کہ جی ہمارے دفتر پر حملہ ہوا ہے۔
اب وہاں کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا. عطا تارڑ کا الزام ہو سکتا ہے 100% ٹھیک ہو، لیکن عطا تارڑ نے وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ، جتھے کے ساتھ جا کر وہ جو توڑ پھوڑ کی، کرسیاں الٹائیں، وہ کیا. تو اس کی بنیاد پر اب پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی ہمارے دفتر پر غنڈہ گردی کی گئی ہے، ہمارے دفتر پر حملہ کیا گیا. شیلا رضا کہہ رہی تھی کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں، علی بدر کہہ رہے تھے ہم جیتے ہوئے ہیں، اس لیے ہم حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ شکست کھا رہا ہے تو وہ یہ بدمزگی پیدا کر رہا ہے، وہ صورتحال خراب کر رہا ہے تاکہ الیکشن متنازع ہوں. تو میرا خیال ہے، کل بھی میں نے کہا تھا، بلکہ آج صبح کی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی، اور اپنا اس میں نے یہی کہا تھا کہ کمپلینٹ کرنی چاہیے. اس سے ہوگی کشیدگی جو ہے نا، یہ کشیدگی لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گی. کراچی میں پہلے ہی مار کٹائی چل رہی، پھر یہاں شروع ہو جائے گی. اچھا، اب جو معاملہ ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا. اطہر من اللہ صاحب لندن میں، وہاں لندن اسکول آف اکنامکس میں فیوچر آف پاکستان کے عنوان سے ایک تقریب میں شریک تھے. ان کا لیکچر تھا، ان کی تقریر تھی. وہاں سے نکلے تو جناب وہ شایان ٹائپ عمران خان کے زومبیز نہیں ہیں جو ہر بندے کو چور 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 کا نعرہ لگاتے پیچھے بھاگتے پھرتے ہوتے. اب پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو دہاڑی پر لائے جاتے تھے، لیکن بہرحال پولیٹیکل ورکر بھی ہوں گے. تو انہوں نے وہاں پر شور مچایا، اپنا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا راستہ روکا، عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگائے، IIPTI کے نعرے لگائے. اور جج صاحب نے، ظاہر سپریم کورٹ کے جج ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگا کر، اور وہ ان کے اپنے جو منتظمین تھے ان کے حصار میں وہ جا کر گاڑی میں بیٹھے. اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے حامی جج ہیں، وہ اگر کہیں ضمانت دے دیتے، ریلیف دے دیتے جو لیگل بنتا تھا. ہمارے یہاں تقسیم اتنی ہے کہ اگر لیگل ریلیف کسی کا بنتا بھی ہے، جو جائز حق کسی کا بنتا بھی ہے، اگر عدالت وہ اس کو پرووائڈ کر دے تو اس پر بھی کہا جاتا تھا نہیں یہ جج تو ملا ہوا ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے لیے جو خاص طور پر عمران خان کے مخالفین PTI کے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ان کے اوپر وہ یہ الزام لگاتے رہے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو PTI کا سپورٹر ہے. تو اب یہ کہا گیا کہ جناب دیکھا آپ ان کی سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے آپ کا کیا حشر کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں. وہ ان کے فیصلے، ان کا کنڈکٹ وہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک جج ہے. ان کے فیصلے پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے فیصلے پر میں تنقید کر سکتا ہوں، ان کے کردار پر اس طرح انگلی میرا خیال نہیں اٹھانی چاہیے. اور یہ جو زومبیز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے، یہ ابھی اور اپنا آپ دکھائیں گے. پہلے تو یہ سیاسی لوگوں کو کا راستہ روکتے تھے نا. کچھ عرصہ پہلے ایک اور جج کے خلاف انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی تھی لندن میں. جو جج گئے تھے، میرے ذہن سے وہ نام نکل رہا ہے، ایک جج صاحب گئے تھے، ان کا انہوں نے راستہ روکا تھا. وہ باقی تو وہ مریم اورنگزیب، مصطفیٰ نواز، اپنا وہ کیا نام ہے، نور عالم خان اور احسن اقبال، اور جہاں جہاں جو ملے اس کے خلاف نعرے لگانا. اور نواز شریف کے گھر کے باہر تو انہوں نے ایک مورچہ لگایا ہوتا تھا نا. تو یہ مائنڈ سیٹ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بیمار ذہنیت ہے. یہ آپ اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے کئی مہذب طریقے ہیں. احتجاج کرنا اور کسی کی زندگی اجیرن کرنا، کسی کی زندگی کو نقصان پہنچانا، اس میں بہت فرق ہے. عمران خان نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچائیں. بہرحال اچھا، وہ جو الیکشن کیمپین ہے نا اس پر میں آتا ہوں. لیکن کل کراچی میں بارش ہوئی اور غیر متوقع بارش تھی. محکمہ موسمیات بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں اتنی بارش کا توقع نہیں تھی، پتہ تھا بارش ہونی ہے لیکن اتنی توقع نہیں تھی. تو پھر سڑکیں تالاب بن گئی، ندی نالے ابل پڑے. شہر کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی شہر کس جگہ پر واقع ہے، انہوں نے شہر میں زمینیں الاٹ کی، انہوں نے شہر کے نالے الاٹ کر دیے. تو اب جب بارش آتی ہے تو پھر روتے ہیں سارے بیٹھ کر، کیونکہ وہ یہ پلاننگ کرنے والے لوکل تھے ہی نہیں، بابو بیٹھے ہوئے تھے کہیں سے آئے ہوئے. تو بہرحال تو بارش ہوئی اور رات بھر مرزا وہاب جو میئر ہیں وہ سڑکوں پر تھے. ایک ایک لمحہ وہ اپنے ٹویٹر پر ویڈیوز بھی شیئر کر رہے تھے،
پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ اوائڈ کریں باہر نکلنے سے، کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ چوک ہو گئے، ندی نالے ابل پڑے ہوئے، لہٰذا باہر نہ نکلے لوگ۔ لیکن بہرحال جو لوگ باہر نکلے ہوئے تھے وہ کہاں جاتے، تو پرابلم ہوئی لوگوں کو، کئی گاڑیاں ڈوبتی ہوئی نظر آئیں، تیرتی ہوئی نظر آئیں پانی میں، تقریباً ہر بڑی شاہراہ جو ہے وہ سیلاب اپنا کا منظر پیش کر رہی تھی، دریا کا منظر۔ لیکن صبح 5 سے 6 بجے تک جو زیادہ تر سڑکیں تھیں وہ مرزا وہاب نے کلیئر کروا دی تھی خود کھڑے ہو کر، اور نظر آیا تھا کہ کام ہو رہا ہے، میونسپل کارپوریشن کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جو میونسپل کارپوریشن کے میئر تھے وسیم اختر صاحب، وہ تو یہ روتے رہتے تھے کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہی اختیارات مرزا وہاب کے پاس ہے، وہ کام کر رہے ہیں، نیت ہونی چاہیے۔ ہاں ابھی بھی ابھی جب میں وی لاگ کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے تک شہر میں دوبارہ بارش شروع ہو گئی تھی، ابھی بھی کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، تو بارشیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے پانی تو آتا ہے۔ میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ کراچی کے لیے ایک انوکھی منطق ہوتی ہے کہ جی کراچی میں بارش ہو گئی اور سڑکیں بھیگ گئی ہے، تو اس پر بھی اعتراض کیا ہے، بارش سے سڑک بھیگتی ہے بھائی، بارش سے سڑک پر پانی آتا ہے بھائی۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر اس طرح کی غیر متوقع بارشوں میں اپنا ہو جاتا ہے، وہ نا اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ لیکن ریسپانس کیسا تھا؟ ریسپانس بہت اچھا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے اسی کو لے کر کہا کہ جی بلاول بھٹو، اب میرا لاہور میں بارش ہوتی تو اس طرح پانی نہ کھڑا ہوتا۔ حالانکہ شہباز شریف صاحب کو یاد ہے کہ وہ خود جب لاہور میں بارشیں ہوتی تھی تو وہ خود لانگ بوٹ پہن کر آ جاتے تھے لاہور میں، کیونکہ بھائی اربن فلڈنگ تو ہوتی ہے۔ ہاں اس کے بعد آپ نے ارینجمنٹس کیا کیے اس کو کم از کم کرنے میں، وہ ایک سوال ہے۔ تو بہرحال یہ مناظرہ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب یہ بات کر کے وہ جو چیلنج تھا مناظرے کا کہ جی موازنہ ہو گیا لہٰذا مناظرہ ختم، میرا خیال ہے کہ نہیں، مناظرہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بلاول بھٹو کو ان کے سامنے بیٹھ کر کہنی چاہیے کہ یہ شہر ہے آپ کا کراچی، یہ حال ہے نا کراچی کا، آپ لاہور کی بات کریں پھر میرے سامنے، تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا نا۔ پھر شہباز شریف صاحب ذرا یا نواز شریف صاحب ذرا زیادہ ٹور سے یہ بات کر سکتے تھے نا، یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دینا کہ جی موازنہ ہو گیا، مناظرہ ختم، یہ نہیں۔ مہذب دنیا میں جو طریقہ کار ہے جس سے پھر کشیدگی کم ہوتی ہے، جس سے سیاسی کارکن کو یہ پیغام جاتا ہے کہ نہیں ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ سیاسی کارکن کو یہ میسج جاتا ہے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے تو ذاتی دشمن ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والے یہ تو بس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لیڈران، تو کارکن جو ہے نیچے وہ ایک دوسرے کی وہ گردن پکڑ لیتا ہے۔ تو مناظرہ اور جو مباحثہ ہوتا ہے وہ اعتدال پیدا کرتا ہے پولیٹیکل ورکرز میں، تو وہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل شہباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی رات کی بارش نے ایکسپوز کر دیا ہوگا اپنا پیپلز پارٹی کی 15 سال کی حکومت کو کراچی میں، لیکن وہ بات ٹیبل پر بیٹھ کر ہوتی نا تو پھر پولیٹیکل ورکر کو بھی وہ میسج جاتا کہ نہیں ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اچھا اب آخری چیز جو ہے نا وہ ہے کہ الیکشن کیمپین کے آخری 2 دن ہیں، کل اور پرسوں۔ آج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو آصفہ بھٹو بیٹھی ہوئی صادق آباد میں جلسہ، آصف زرداری نے چکوال میں جلسہ کرنا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں جلسہ ہونا ہے، اسی طرح یون آباد میں مسلم لیگ نون کا منارٹیز کا جو ہے وہ رائلہ خادم حسین سابق ایم پی ہے، وہ منارٹیز کے انچارج، انہوں نے کوارڈینیٹر، تو انہوں نے وہاں پر مریم نواز کا جلسہ رکھا ہوا ہے شام کو، تو وہ مسلم لیگ نون کا جلسہ وہاں پر ہوگا۔ بھرپور الیکشن مہم نواز شریف صاحب نے بالکل دیر سے آئے لیکن انہوں نے اپنا ایک ماحول بنا دیا، لیکن پنجاب میں 2 جلسے کے پی کے میں اور باقی پورا فوکس پنجاب میں۔ سندھ میں ایک جلسہ نہیں کیا نواز شریف صاحب نے۔ اس بار جو ہمیں توقع تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے سندھ کے شہروں میں، سندھ کے علاقوں میں بھی جلسے کریں گے، جہاں جہاں ان کو اتحادی ملتے ہیں، تگڑے کینڈیڈیٹ ملتے ہیں، وہاں جا کر جلسے کریں گے، لیکن نہیں گئے۔ بتایا گیا تھا کہ نواز شریف آغاز کراچی سے کریں گے، نہیں ہوا کوئی جلسہ سندھ میں۔ بلوچستان پاکستان کے لیے انتہائی حساس ہے، اور بلوچستان کو سیاسی طور پر ملک کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یعنی وہاں کے لوگوں کو یہ بتانا، یہ جتانا کہ بھائی آپ کا ووٹ ہمارے لیے اہم ہے، آپ ہمارے لیے اہم ہو، ہماری سیاست آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ملک ہمارا ہے۔ لیکن اگر قومی لیڈرشپ وہاں نہ جائے، جو وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں وہ وہاں جائیں نا، ایک جلسہ نہ کریں، ایک کارنر میٹنگ نہ کریں، ایک الیکشن ایکٹیویٹی نہ کریں، تو پیغام کیا جائے گا؟ بلاول بھٹو نے جلسے کیے، آصف زرداری نے جلسے کیے وہاں پر،
لیکن مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نہیں گئی۔ بلاول بھٹو کو میرا خیال ہے پتہ ہے کہ پنجاب سے وہ بہت ہی بڑی چھلانگ لگا لیں پورے پنجاب سے تو وہ شاید 15 سے 20 سیٹیں لے لیں، باقی سرپرائز تو پھر سرپرائز ہے جتنا آگے چلا جائے، اس سے زیادہ سیٹیں وہ نہیں لے سکتے، شاید میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا شاید لے لیں، لیکن اس کے باوجود زیادہ فوکس بلاول کا پنجاب پر رہا پیپلز پارٹی کا، جیسے آج میں بتا رہا ہوں کہ اسفا صادق آباد میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہمیں تو پنجاب سے ووٹ مل جائے گا تو ہم چھوٹے صوبوں کی طرف کیوں جائیں، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ محدود کرتا ہے آپ کی سیاست کو، اور پھر اس کا وفاق کو نقصان ہوتا ہے۔ وفاقی سیاست میں پھر آپ محدود ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک خطے کے ایک علاقے کے لیڈر کہلاتے ہیں یا آپ جی ٹی روڈ کے لیڈر کہلاتے ہیں۔ ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب سندھ بھی جاتے، بلوچستان بھی جاتے، اور سندھ میں تو متبادل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 15 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر اگر کوئی متبادل جاتا، نواز شریف اگر وہاں پر تھوڑا سا وقت دیتے تو شاید نواز شریف صاحب کو پنجاب سے زیادہ رسپانس مل جاتا وہاں پہ، لیکن وقت نہیں دیا، ان کی مرضی ہے۔ بلوچستان نہیں گئے، ان کی مرضی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔